السلام علیک یا امان اللہ۔ اس کے لیے کھانا جائز نہیں بلکہ حرام۔ ایک مرتبہ سلوات جی جی بالکل بالکل۔ ابھی آج کل بہت سی چیزیں پیکیجنگ میں آنے لگی ہیں، گوشت بھی اور دوسری چیزیں بھی، تو یہی چیز کیا نان مسلم کو بھی نان مسلم قانون الزام کھانے پینے کی، کھانے پینے میں گوشت خصوصاً ہاں قانون الزام ان کا چلے گا اسی چیز پورے معاملے میں یہ قانون نہیں چلے گا۔ غیر مسلم کے گوشت کے معاملے میں یہ قانون نہیں چلے گا۔ مثلا عیسائی نے ایک اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کی طلاق کے بعد کوئی مومن اسے شادی کرنا چاہتا ہے بالکل کر سکتا ہے شادی، طلاق دے دی اس نے اپنے مذہب کی وجہ سے، اپنے دین کی وجہ سے۔ نہیں وہ شرط ہے، وہ تو عزت عدت تو لازمی شرط ہے۔ اب البتہ اس کی شرائط ہیں، اب چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ طلاق اور شادی اور ازدواج نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ تفصیل کے سامنے بیان نہیں کرنا، کیونکہ اس کی شرائط ہے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ عدت ہے، بعض دفعہ عدت نہیں ہے، وہ الگ مسائل ہیں پوری تفصیل کے ساتھ، جس پر ہمیں یہاں بیان کرنے کا وقت موجود نہیں۔ ابھی ہم نئے جانور گرایا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے ہمیں، ابھی ہم ذبح کرنے اس بار پھر اس کے گوشت کے حوالے سے آ جائیں تاکہ ہمارے ٹاپک پورا ہو جائے۔ اچھا جانور کو جب ہم نے ذبح کرنے کے لیے اس کو گرایا، اگر قصائی غیر مومن ہے اور اس نے خود ذبح کیا ہے، قاعدہ رخ کی رعایت نہیں کی ہے، تو یہ حلال ہے اور صحیح ہے قربانی۔ لیکن اگر مومن نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا ہے اور رعایت نہیں کی قاعدہ رخ کی، یہ جائز نہیں ہے اور اس میں گوشت میں مشکل ہے۔ اسی طرح سے اب جب اس نے ذبح کر لیا، چھری پھیر دی، تو چھری پھیرنے کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ چھری پھیرنے کے بعد اس نے ایسی چھری تھی کہ اس کی گردن خود بخود ساری کے ساری جدا ہو گئی پہلی مرتبہ۔ اگر غلطی سے ہوئی ہے تو اسلام اس کی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی آپ سے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، قربانی آپ کی ہے یہ، لیکن جان بوجھ کر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کی گردن پوری کی پوری، جب تک اس کی روح پوری طرح اچھی طرح نکل نہ جائے اس وقت تک پوری گردن کو جسم سے جدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ گردن آپ نے چھری پھیر دی، اب آپ کا جو ہے وہ مرحلہ آتا ہے کھال نکالنے کا، کھال نکالنے کا، ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے تو یہاں پر عموماً لوگ عادی ہیں کھال اتارنے کے، لیکن بہرحال ہم بات کر رہے ہیں جانوروں کی، کہ جانوروں کی جو کھال اتاری جاتی ہے اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ انسانوں کی کھالوں کی ہم بات نہیں کر رہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے بہت سارا۔ بہرحال جانور کی کھال اتارنا جان نکلنے سے پہلے یہ انتہائی شدید کراہت کا باعث ہے اور اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا جب تک مکمل طور پر اس کی جان نہ نکل جائے۔ جان نکل گئی، جان نکلنے کے بعد آپ اس کی کھال کو اتار سکتے ہیں، اور کھال کو اتارنے کے بعد کھال کا مصرف سب سے اچھا مصرف جو ہے وہ غریب ہیں یا مدرسے ہیں یا مساجد ہیں، امام بارگاہ ہیں، یا کوئی بھی ایک ایسا کام جو نیکی کا کام ہو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے اچھا مصرف کھال کا یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کھال کو بیچنا چاہے کہ بھی میں نے اتنا مہنگا، آج کل کی مہنگائی کے دور میں بچوں نے ضد کی تو مجبوراً بکرا لے کر آ گیا، اور اس کی کھال سے میں کم از کم اس کے 25% کو میں کور کر ہی لوں گا،
تو یہ سمجھ کر اس نے کھال کو بیچا. اس کے لیے بیچنے کے لیے کھال کو اس کے لیے جائز ہے, وہ بیچ سکتا ہے, اس کے پیسے خود بھی استعمال کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے, افضل یہی ہے کہ اس کا مصرف فقراء ہونا چاہیے, غریب ہونا چاہیے. البتہ یہاں پہ فقراء کی تعریف پھر آئے گی. تعریف کے لیے انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا اور فطرے کے احکام بیان ہوئے تو وہاں پر فقیر کی تعریف کریں گے. مختصر سے تعریف کر دیتا ہوں. فقیر ہمارے یہاں دین ایک صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی, کہنا ہم این جی او چلاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ مجھے کیا کام کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم فقیروں کو مثلا راشن دیتے ہیں, ہم فقیروں گھروں میں خرچہ دیتے ہیں. ہم نے ابھی اس دفعہ جو ہے وہ بکرے بہت سارے دیے ہیں. ہم ہر فقیروں کو جو ہے نا بکرا دیں گے تاکہ وہ ذبح کریں. تو میں نے کہا کہ یہ فقیر آپ کسے کہتے ہیں, تاکہ میں اپنے لیے بھی سوچوں کچھ. تو کر لیں گے نہیں, فقیر سے مراد ہماری جو ہے نا بیوائیں ہیں. ارے میں نے کہا یہ تو شاید بڑی سخت رکھ دیا آپ نے, اس کے لیے تو مجھے اس دنیا سے جانا پڑے گا تبھی ملے گا بکرا. خیر تو تو فقیر کی تعریف اسلام کچھ اور. انہوں نے جو تعریف ہے کہ آپ کی تعریف کیا ہے فقیر کی؟ کبھی جو صبح جو ہے وہ آئے نکلے کام کرے جاب کرے, اس کے بعد رات میں بھی اس کے بعد اتنا پیسہ نہ ہو تو کھانا کھا سکے. میں نے کہا آپ تو فقیر نہیں بلکہ فقیر کی تعریف بتا رہے ہیں. اس لیے کہ اسلام کہتا ہے فقیر کو فطرہ زکوٰۃ خمس زکوٰۃ دینا جائز. اور اسلام کی تعریف کے مطابق ہر وہ شخص جو کہ سال بھر کا اپنا اور اپنے اہل و عیال خرچہ نہ رکھتا ہو اور نہ آنے کی امید, اس کو اسلام کہتا ہے فقیر. چاہے اس کا بہترین سا گھر ہو, گھر کے اندر صوفہ سیٹ ہو, اس کے پاس ضرورت کے مطابق گاڑی ہو, اس کو بھی فقیر کہے گا اسلام. اس کو بھی دے سکتے ہیں. فقیر اسلام میں اس کو نہیں کہتے جو مانگے. فقیر اسلام میں کہتے ہیں کہ جو اپنی شان سے کم تر, اپنی شان سے نیچے کی زندگی گزار رہا ہو, اس کو کہتے ہیں فقیر. ہمارے بہت سارے ایسے خاندان اور رشتے دار ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں ارے ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے, دیکھو کتنے عمدہ صوفہ سیٹ رکھے ہوئے ہیں, کتنے عمدہ فریج رکھا ہوا ہے, کتنا عمدہ گھر بنایا ہوا ہے. جی نہیں ہو سکتا وہ فقیر ہو. اور ایسے ہی فقیر کی اسلام نے تاکید کی ہے کہ ایسے فقیر کی مدد زیادہ کرو ہوں کہ جو کہ وائٹ کالر فقیر کہلاتے ہیں, کہ بہترین کپڑے پہنتے ہیں لیکن اپنی غربت کو چھپا کے رکھتے ہیں. ان کی مدد کو اسلام نے زیادہ تاکید کی. خلاصہ یہ کہ آپ نے کھال کو اتارا, اور کھال کو اتارنے کے بعد چاہیں تو آپ کسی فقیر کی مدد کر سکتے ہیں, اس سے حتیٰ پیسے دے سکتے ہیں اس کو. کسی کھال کے ثواب کا کام ہے. مسجد میں دے سکتے ہیں, ماں باپ میں دے سکتے ہیں, مدرسے میں دے سکتے ہیں, لائبریری میں دے سکتے ہیں, یتیم خانے میں دے سکتے ہیں. کسی بھی نیک کام میں اس کو صرف کر سکتے ہیں. افضل کام یہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو بیچ کے اس کے پیسے لینا چاہے اس کے لیے وہ بھی جائز ہے. کھال کا مسئلہ تقریباً ختم ہوا. اب آئیے گوشت. بکرے کو جب ذبح کیا آپ نے تو 14 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے جسم سے ایسی نکلتی ہیں جو کہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں, حرام ہے. ٹھیک ہے, 14 چیزیں ایسی ہیں. اب وہ کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. کیونکہ 14 چیزوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل جائیں. جی 14 چیزیں ایسی ہیں جو کہ جانور کا کھانا حرام ہے. پہلی چیز اس کا خون. خون اس کا جو ہے وہ کھانا آپ کے لیے حرام ہے. آپ نے ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد اس کا خون جو باہر نکلا یہ نجس خون ہے, یہ نجس خون ہے. اور اس خون سے آپ کو پرہیز کرنا ہے, بچنا ہے, چونکہ نجس ہے.
جو نکل گیا خود سے وہ نجس تھا، جو جسم میں رہ گیا وہ سارا خون پاک۔ کھانا حرام ہے، خون کا کھانا حرام ہے، لیکن جو ذبح کرتے ہوئے نکلا وہ نجس ہے، اور جو بچ گیا اس کے جسم میں وہ سارا خون پاک ہے، کوئی نجس نہیں ہے۔ آپ دھو لیں اور دھونے کے بعد آرام سے آپ اس کو کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ خون نہیں کھا سکتے، ہاں گوشت کے اندر کتنا ہی آپ صاف کر لیں، مثلا بعض وسواسی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ گوشت کو اتنا دھوتی ہیں اتنا دھوتی ہیں اتنا دھوتی ہیں کہ وہ سفید ہو جاتا ہے، اور پھر بھی ان کو اطمینان نہیں آتا، اور بقول ڈاکٹرز کے سارے وٹامن تو آپ نے کہا دیے، گوشت کھانے کا فائدہ ہی کیا؟ اتنا نہیں دھونا اس کو، جو تھوڑا بہت خون اگر اس میں لگا بھی رہ گیا، ایک مرتبہ آپ نے نکال دیا، دو مرتبہ آپ نے نکال دیا، رگڑنا نہیں ہے اس کو، سفید کرنا ہے۔ اب اس کے اندر خون لگا رہا، جو خون لگا رہ گیا، اب ہم نے کیا بیان کیا؟ ہم نے کہا کہ جناب گوشت میں جو خون لگا رہ گیا وہ پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے۔ اب یہ جو گوشت ہم بازار سے چاہے خرید کے لائیں، چاہے وہ کسی جانور کا ہو، اس خون کا ہم کیا کریں؟ آیا ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا کھانا جائز نہیں ہے؟ اس کا کھانا آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ کس طرح سے جائز ہے؟ بشرط کہ وہ خون، البتہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ نہیں چلے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے گوشت تو گوشت، ہمارے یہاں تو خواتین سبزیاں بھی اتنی پکاتی ہیں کہ اس کے سارے وٹامن ہی ماشاء اللہ سے چلے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ چلے گا چائنا وائنا میں، جو چائنیز بناتے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے انہوں نے ڈالا اور ڈالنے کے بعد ایک دم سبزیوں کو نکال دیا، تازہ تازہ فریش سبزی آپ کے سامنے رکھ دی چائنیز کھانے میں کہ آپ کھا لیجئے، اور ان کا گوشت بھی ایسے بنتا ہے کہ وہ ڈالتے ہیں اور سخت قسم کا گوشت کھانے کے عادی ہیں، وہ لوگ کھا لیتے ہیں وٹامن۔ ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ گوشت تو گوشت، سبزی بھی اتنی پکائی جاتی ہے کہ اس کے سارے وٹامن چل جاتے ہیں، تو گوشت تو پھر خود بخود صحیح ہو گیا۔ خون اتنا پکا اتنا پکا اتنا پکا کہ اب وہ خون نہیں رہا، بلکہ تبدیل ہو گیا سالن میں یا دوسری چیزوں میں، ادرک لہسن کے ساتھ بھوننے میں اتنا شامل ہو گیا کہ اب وہ آپ گوشت آرام سے اطمینان سے بغیر کسی فکر کے کھا لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے، لوگ عموماً سوال ہم سے یہ کرتے ہیں کہ ہم روسٹ کھانے جاتے ہیں، جوانوں کے حوصلہ میں کچھ روپے نکالی کہ چلو یار وہاں چلتے ہیں، وہاں سے کھا کے آتے ہیں۔ ہم بھی جاتے تھے اپنی جوانی میں، کوئی عیب نہیں ہے، گئے منگایا گوشت، اب گوشت کی جو بوٹی پہنچی اس میں سے پتہ خون نکل رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً سوال آئے گا، ارے مولانا بتا کے گئے تھے خون کھانا حرام، اب گوشت جب بات کرنا کہاں بات کرنا؟ تو آئے یہ گوشت کی بوٹی آپ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ ایسا آیا گوشت صاف خون ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خون کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں۔ اچھا کیوں کھا سکتے ہیں؟ وجہ بھی ہونا چاہیے۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ بھی خون نہیں کھا سکتے، حرام ہے، اور یہاں آپ کیا کھا سکتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے یہ گوشت کھانا، جو خون نکل رہا ہے گوشت کے اندر سے، یہ کھانا اس کے لیے حرام ہے کہ جس کو یقین ہو جائے کہ یہ خون ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔ جبکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ در حقیقت خون نہیں ہوتا، اس بوٹی کے اندر سے جو ریڈ کلر کا مادہ نکل رہا ہے وہ خون نہیں ہے، وہ ایک خاص مایع ہے جو جانوروں کے جسم میں پایا جاتا ہے، اور دھلنے کے بعد جب اس کو پکایا جاتا ہے اس کی بوٹی میں سے خون جیسا مادہ ظاہر ہوتا ہے، وہ در حقیقت خون نہیں ہے۔ بس جس کو یقین آ جائے، ہر شخص کا مسئلہ الگ چلا ہے، جس کو یقین آ گیا خون ہے اس کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر اس نے تحقیق کی
اور ماہرین جو اس کے ماہر ہیں انہوں نے یہ بتایا، خود ہم نے تحقیق کی، یہ خون نہیں ہوگا، یہ ترانے کا مایع ہوتا ہے ایک خاص قسم کا جو خون کے اطراف میں جانوروں کے پایا جاتا ہے، وہ رہ جاتا ہے اور وہ پکنے کے دوران میں ظاہر ہوتا ہے. بس یہ خون نہیں تو پھر آپ کے لیے کھانا حلال جائز. اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے، آیا ہمارے تحقیق کرنا واجب ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ یہ خون ہے یا نہیں ہے؟ واجب نہیں ہے آپ کو تحقیق کرنا. کیا آپ تحقیق کر رہے ہیں، رات کو لیجیے گوشت کی اور ہاتھ میں لے کر ہر کسی کو دکھاتے رہیے، یہ بتائیے خون ہے یا نہیں ہے، خون ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زحمت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خون نہیں ہے اور اس کا برتن کھانا آپ کے لیے جائز ہے. اچھا، مسئلہ کیا چل رہا تھا ہمارا؟ 14 چیزیں خون کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے. اسی طرح سے فضلہ حیوان کا فضلہ کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز، جانور کی آلات کھانا حرام جائز نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عادت کسے کہتے ہیں؟ یقیناً اس کی تعریف ہونا چاہیے. یعنی عادت سے مراد اس کے یورین کرنے کی جگہ وہ عادت ہے، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ میں کپورے، یہ کٹاکٹ میں جو کپورے کھاتے ہیں لوگ، یہ جائز نہیں، حرام ہے. کپورے کھانا حرام ہے. ہاں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب گردے اور کلیجی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈال دو، کپورے نہیں ڈالنا. ہاں، وہ جائز ہے آپ کے لیے، لیکن اگر اس میں کسی نے کپورے ڈلوا دیا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، حرام ہے کھانا. کیونکہ جانور کا عادت کا کھانا حرام ہے اور عادت کا حصہ وہ کپورے بھی اس کے، یہ عادت کا حصہ، بس اس وجہ سے جائز ہے. اسی طرح سے اس کے جو دوسرا مقام ہے اس کی جگہ کا بھی کھانا آپ کے لیے جائز ہے، نہیں حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، اتنا مہنگا بکرا لانے کے بعد بغیر کچھ تو چیزیں ضائع ہوں گی. اسی طرح سے پانچویں چیز اس کی بچے دانی. ہاں، اگر اتنا ماہر آدمی ہے کہ کپوروں کی اتنی زیادہ شناخت رکھتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے مہارت چاہیے. اگر وہ واقعی ماہر آدمی ہے، کپوروں کی اتنی شناخت رکھتا ہے، اتنی پہچان رکھتا ہے کہ پکنے کے باوجود بھی پہچان رہا ہے، لیکن وہ ادا کر دے. پکنے کے بعد اس کی تاثیر تو پورے اس میں شامل ہو گئی ہے. تاثیر سے ہمیں مطلب ہے. کیکڑے کا گوشت کھانا حرام ہے. عقیقے کا گوشت جو ہے ماں باپ کے لیے شدید کراہت رکھتا ہے کھانا. سالن کھا لیجیے، گوشت ادا کر دیں. حیران نہ ہوا، عقیقے کا گوشت ماں باپ کے لیے کھانا شدید کراہت رکھتا ہے جس کا عقیقہ ہوتا ہے. تو یہ شرم کا ہے، اصل میں نجس نہیں ہے لیکن کھانا حرام ہے. جی، نجس نہیں ہے. نجس ہوں گے تو پھر کھانا بھی حرام ہو جائیں گے، دوسری چیزیں بھی کھانے حرام ہو جائیں گی. اگر نجس نہیں کھانا حرام، صحیح، کھانا حرام. اب کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ ہاں، اگر جو ہے وہ الگ کر سکتا ہے الگ کر دے، باقی چیزیں کھا دے، بالکل جائز اس کے لیے کھا سکتا ہے. جس طرح عقیقے میں کہ ماں باپ کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا شدید کراہت رکھتا ہے ماں باپ کے بعد، فقط ماں باپ. سالن نکال کے شوربہ کھا دے، بریانی میں سے بوٹیاں گوشت کی الگ کر دے، چاول کھا دے، یہ اس کے لیے جائز ہے، یہ کھا سکتے، یہ کراہت بھی نہیں. بالکل اسی طرح سے یہ بھی کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح سے غدود پائے جاتے ہیں. غدود ایک پٹھے ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو جانور کے اندر پائی جاتی ہے. پٹھے سب قسم کے پٹھے ہوتے ہیں اور لوگ بڑا پکا کے جو ہے وہ کھاتے ہیں.
یہ کھانا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے گائے کے، بکرے میں نہیں ہوگا یہ چیز پائی جاتی ہے گائے میں۔ گائے کو آپ جب ذبح کرتے ہیں، عموماً آپ نے جب قصائی کہا کہ جناب اس کا مغز جو ہے وہ نکال دو، تو وہ مغز نکالنے کے لیے جب سینگوں کے پاس سے بھگڑا مارتا ہے تو مغز کے درمیان میں سے ایک کلی ہڈی نکلتی ہے، بہت چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کے بالکل مغز کے اوپر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو، کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ ذائقے کے لحاظ سے بہت عمدہ ہوتی ہے، یہ بھی بتا دوں، ذائقے کے لحاظ سے کچی کھائی جاتی ہے وہ، یعنی جیسے کھلتا ہے تو سب سے پہلے جو، البتہ دوسری فقہوں میں چونکہ جائز ہے ان کے حلال ہے، تو سب سے پہلی چیز جو مغز کی کھاتے ہیں وہ وہی کھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کچی کھائی جاتی ہے اور ذائقے کے لحاظ سے بہت عمدہ ہوتی ہے۔ یہ کھانا حرام ہے، جائز نہیں، یہ کھانا حرام، یہ صرف گائے میں کھاتے ہیں، گائے ہے بڑے جانوروں میں۔ اسی طرح سے حرام مغز، یہ بھی آپ کے لیے حرام جائز نہیں۔ مثلا یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک گودا ہوتا ہے، اس گودے کو نہیں کھا سکتے آپ۔ اچھا، یہ گودا اس کے ساتھ بن گیا، اب آپ کیا کریں؟ بس دعوت میں گئے، بنا ہوا تھا، آپ کیا کریں گے؟ فقط اس حرام مغز کو نکال کے الگ کر دیں گے، باقی سارا گوشت نہ دیں گے، ساری ہڈی بھی چوس لیجیے، لیکن حرام مغز کو نکال کے رکھ دیں۔ یہ کھانا حرام ہے، نجس نہیں ہے، کھانا حرام ہے جی۔ پھر آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا، محروم ہو جائیں گے گوشت سے۔ اچھا، پتا کھانا حرام، اسی طرح سے مسانہ کھانا حرام، اسی طرح سے تلی حرام، اسی طرح سے آنکھوں کے اندر یہ جو سیاہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ سیاہ حصہ، یہ کھانا حرام، باقی کھا سکتے ہیں۔ ایران کی مہنگی ترین ڈش ہے یہ آنکھیں ہیں، جب وہ بناتے ہیں سریپائے تو اس میں سب سے مہنگی ڈش ان کی یہ آنکھیں ہیں، جس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، صحیح، اور مہنگی بھی ملتی ہے، لیکن اس میں سے یہ آنکھ کے اندر جو سیاہ نشان ہیں اس کو الگ کر دیں، کیونکہ یہ جو سیاہ ہے نشان، بس اس طرح سے مثال ہے، گائے کی آنکھ ہے، گائے کی آنکھ کا پورا حصہ کھانا جائز حلال، اس کے اندر جو سیاہ اس کا جو نشان بنا ہوا ہے اس کو آپ نکال کے باہر پھینک دیں، باقی کھانا آپ کے لیے حلال، وہ سیاہ نشان کھانا آپ کے لیے جائز نہیں، حرام۔ اسی طرح سے آئے خامنئی کے مقلدین اور آئے سیستانی، ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ کہ جو پائے کھاتے ہیں آپ لوگ، تو پائے کے یہ جو ہڈی ہے پیر کی، بالکل اس کے پاس ایک پیلے رنگ کی چربی نکلتی ہے، جب آپ کھر کے درمیان میں سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں، صحیح، تو جب دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک پیلی پیلی سی چربی ان میں ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس چربی کو آئے خامنئی کہ جو مقلد ہیں ان کے نزدیک یہ چربی کھانا حلال ہے، جائز ہے، اور امام خمینی والے بھی یہ نہیں کھا سکتے، جبکہ آوئی اور آئے سیستانی وغیرہ سب کے نزدیک یہ بھی کھانا حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ کسی گھر میں گئے، وہاں دعوت تھی پائے کی، اور پائے بنائے تھے انہوں نے اس چربی کے ساتھ ہی، اب آپ کیا کریں گے؟ وہی پرانا اقدام، اس چربی کو نکال کے الگ کر دیجیے، باقی کھا لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، جائز سے حلال جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً الگ کر دیتے ہیں، اگر نہیں کیا الگ تو آپ، جیسے مچھلی کا مسئلہ ہے، مچھلی
छिलकों वाली खाना आपके लिए हराम, मगर छिलकों की हराम। आपको एक गैर मोमिन की तरफ से दावत आई शादी की, मसलन या दावत दी उसने, अब आप उसकी शादी में गए और वहाँ देखा कि मछली रखी हुई है, तो आए ये मछली मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता? सवाल है, कहने का आप नहीं खा सकते। कब तक? जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि ये छिलकों वाली है, उसकी दावत से आप मछली नहीं खा सकते। कम से कम गैर मोमिन की शादियों में मछली तो आपके लिए मैंने वो तो नहीं खा सकता, मगर ये यकीन हो जाए कि छिलकों वाली है। अगर यकीन हो गया तो आपके लिए जायज़ करना। अच्छा, यकीन किसे कहते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। ये यकीन किसे कहते हैं? यकीन की तारीफ क्या है? यकीन की एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने दूँ। यकीन किसे कहते हैं? यकीन कहते हैं कि मैं आपके सामने अभी कुरान ले आऊँ और मैं कहूँ रखो हाथ और कसम खाओ ऐसा है, आप कहते बिल्कुल ऐसा है, आपने हाथ रखा और कसम खाई कि हाँ ऐसा ही है, इसको कहते हैं यकीन, इसको कहते हैं यकीन। और अगर मैंने कुरान रखा और कहा कि रखो हाथ और खाओ कसम, करना नहीं है करना मैं, बस इसका मतलब यकीन नहीं है, यकीन नहीं। अब बहुत सारी जगहों पे ये फ़ायदा होगा आपको यकीन की जिम्मेदारी पड़ेगी। मछली ये बात वो बाजार में जो मिलती है, अगर वहाँ कोई और मछली भी उसी तेल में चली गई और हमारी वाली में चली गई, आप खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं, कोई बात नहीं। कानून में इल्ज़ाम जो आपने बताया नहीं चलेगा? जी नहीं, खानों के मामले में कानून इंतजाम नहीं चलता, मैंने भी बताया था आपको। ग़ज़ाई उमूर के अंदर कानून इल्ज़ाम नहीं चलेगा। दूसरे कानून इल्ज़ाम की देखें तारीफ दूसरे फ़िक़्ह की, दूसरी शरीयत के वो अहकाम कि जिनके अहकाम से एक मोमिन फ़ायदा उठाए, यह कानून इल्ज़ाम। और ये अमूर ग़ज़ाई के अलावा जितने भी खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने में भी गोश्त क्या है उसमें ये ख़ुसूसी तौर पर बिल्कुल नहीं चलेगा। बाकी जगहों पे तो हो सकता है कहीं चल जाए, तो वहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। तो यकीन के मंजिल ये है, बिल्कुल मछली खा सकते हैं आप, मछली खाने में कोई हर्ज नहीं है उसमें। अलबत्ता ये कि हमारे यहाँ, अच्छा मैं मसले को कंप्लीट कर दूँ वरना फिर ऐसा ना रह जाए हम आगे पहुँच जाए। अब आपकी दावत की किसी मोमिन ने और आपके सामने शादी में दावत में रखी मछली, तो आपके लिए आया तहकीक करना ज़रूरी है उस मोमिन की? जी नहीं, आपके लिए तहकीक करना ज़रूरी नहीं है। आप बगैर तहकीक के उस मछली को बड़े आराम से और मज़े से खा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि कानून हमें ये बताता है, कायदा ये बताता है, मोमिन का हर अमल सेहत के ऊपर हामिल किया जाएगा, तो उसका अमल सही है। मुर्दे को आपने एक मोमिन के हवाले किया कि जनाब इसको गुस्ल दे देना, इसको कफन पहना देना, आपको शक हो रहा है कि गुस्ल सही दिया है या नहीं दिया, तो आप क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह कि सही दिया है। मोमिन को किसी ने दफनाया, आपको शक हो रहा है कि आया सही दफनाया या नहीं दफनाया, तो आप क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह कि सही दफनाया है। आप नमाज जमात में शामिल हो गए क्योंकि आपको पहले से इल्म था कि क़रात इसकी सही है, अब दरमियाने नमाज में आपको शक हो रहा है क़रात सही है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह कि क़रात इसकी बिल्कुल सही है। मोमिन के अमल को हमेशा सेहत के ऊपर हामिल किया जाएगा, इंशाअल्लाह इसने सही काम किया होगा। बस हुस्न ज़न रखना है हमेशा मोमिन के बारे में। ये हमारी रवायत और आइम्मा की सीरत है। यहाँ पर आपको तहकीक करना ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल आराम से मछली को खा सकते हैं, बशर्ते के वो जो मोमिन है दावत वाली ना हो दीन से, यानी उसको इतना भी ना पता हो कि बगैर छिलके की मछली खाना जायज़ नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर एक और मैं मसला बताता चलूँ, और वो ये कि हमारे यहाँ बहुत सारी गलत फहमी पाई जाती है, और गलत फहमी इस लिहाज से पाई जाती है कि बहुत सारी मछलियाँ ऐसी हैं जिनके छिलके होते हैं, लेकिन हम लोग उसको भी हराम समझते हैं, जबकि ऐसा
نہیں ہے وہ حلال ہے. بظاہر وہ چکنی نظر آتی ہے لیکن حلال ہے. مثلاً پاپلیٹ مچھلی چکنی ہوتی ہے لیکن کھانا اس کا بالکل حلال ہے. سرمئی چکنی ہوتی ہے لیکن کھانا اس کا حرام ہے. صافی کو کیا کہتے ہیں آپ پہ؟ صافی ماہی جو ہوتی ہے اب پتہ نہیں کیا نام اس کا. بعض مچھلیاں ایسی ہیں جو اچھا مثلا شارک مچھلی آپ آئے خامنہ کے نزدیک کھا سکتے ہیں حلال، اور باقی کے اس کے نزدیک جائز نہیں. جی جی جس کا چھلکا نہ ہو وہ حرام ہے، لیکن شرط یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی اس کا چھلکا ہونا چاہیے. یہ شرط تو نہیں ہے نا. جی سنگاڑا مچھلی چکنی ہوتی ہے یا وہ کیا کھدر مچھلی کہتے ہیں اسے، جس میں مونچھیں تھوڑی سی نکلی ہوتی ہے، وہ یہ جائز ہے، حرام ہے. جس کے چھلکے نہ ہوں وہ حرام ہے، باقی حلال ہے. البتہ پھر میں دوہرا رہا ہوں، شرط یہ نہیں ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی جب سے چھلکے ہوں اور جب وہ مرنے کے مقام پر پہنچے تب تک چھلکے ہوں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے چھلکے ہوں اور چھلکوں والی ہو. مثلاً ایک عمر میں آ کے کچھ مہینوں میں اس کے چھلکے جھڑ جاتے ہوں، وہ بھی کھانا جائز ہے کیونکہ وہ چھلکوں والی ہی مچھلی کہلائی. اس میں جو ہے اکثر یہ جو مچھلی والا ہوتا ہے تو غیر مومن ہے وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چھلکے والی یہ بغیر اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اگر آپ کو یقین آ جاتا ہے تو کر سکتے ہیں، اگر یہ نہیں آ بتا رہا ہوتا ہے. عموماً جو ہے وہ حتیٰ جو ہے وہ آئے سستانی کے اگر سائٹ کے اوپر آپ لوگ جائیں تو وہاں پہ انگلش میں انہوں نے پوری تفصیل نام دیے ہیں مچھلیوں کے، کون کون سے مچھلیاں آپ کھا سکتے ہیں، حلال ہے. جا کے تھوڑی زحمت کریں. صحیح ہے، ہمیشہ حلوہ کھانے کی عادت نہیں ڈالیں. جی تو ہم مچھلیاں ہمارا موضوع نہیں ہے ویسے. جی جی بقرعید کا سیزن ہے، بقرعید کے مسائل بتانے ہیں ہمیں، بہت سارے مسائل باقی ہیں. اچھا اب ذبح کرتے ہوئے ایک مسئلہ جو اہم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو نرخرا کہتے ہیں اس کو بعض دفعہ ہڈی کے اوپر سے، ہڈی کے درمیان میں سے ذبح کیا جاتا ہے. جس جگہ سے ذبح کیا جاتے ہیں وہاں کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ ذبح ہونے کے بعد جو ہے اس کا نرخرا آپ کو نظر آنا چاہیے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ذبح کرواتے ہیں اس کو بالکل نرخرا، بالکل بعض لوگوں کو نرخرا شاید بہت پسند ہوتا ہے، وہ نرخرے کے ایک نالی کا حصہ جو ہوتا ہے اس کا وہ بھی ضائع نہیں کرتے، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. کہ جڑ سے اکھاڑنا صحیح نہیں ہے، تھوڑا سا نرخرا سری میں بھی جانے دیجیے، کوئی بات نہیں، اتنا نہ کریے تو وہ صحیح ہے، ورنہ آپ کے لیے مشکلیں شرعی ایجاد ہو سکتی ہیں. یہ نرخرے کا مسئلہ. اسی طرح سے مکروہ چیزیں جو جانور میں ہوتی ہیں وہ ان میں ایک واحد چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مکروہ قرار دی ہوئی. کھانا حلال ہے، بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، اور وہ ہے گردے. ہر جانور کا گردہ کھانا وہ مکروہ ہے، کھانا جائز ہے، مکروہ قرار ہے اس میں. باقی ساری چیزیں کلیجی ہے اور پٹے ہیں اور آٹے ہیں اور اوجڑی ہے، یہ ساری چیزیں کھانا آپ کے حلال ہے، بالکل جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے گردے. چونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کلیجی کا کھانا مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کلیجی کھانا بالکل صحیح ہے، حتیٰ مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز مکروہ ہے اور وہ ہے گردے، کہ جس کا کھانا ہمارے لیے مکروہ ہے. اچھا قربانی کے اندر جو ہے وہ اچھا ترتیب ہماری مسائل کی معذرت کے ساتھ نہیں رہ سکتی.
قربانی کے حوالے سے لوگ عموماً سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب ہم قربانی کے ساتھ ساتھ اپنا عقیقہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ عقیقہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح ہے، عقیقہ ہو سکتا ہے آپ کا، اگر آپ قربانی کا جانور لے کر آئے ہیں اور قربانی کے جانور میں آپ اپنا عقیقے کو شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور قربانی کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، یعنی عقیقے کا بھی ثواب ملے گا، عقیقہ کے بھی ہو جائے گا اور قربانی کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، بالکل صحیح ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اچھا ہمارے یہاں لیکن بہت آتا ہے، صحیح نا، ہر چیز کے اندر ایک شرط آ جاتی ہے اور لیکن آ جاتا ہے، کیا کریں، اس لیے کہ اس سے کتنی شاخیں نکلتی ہیں ایک ایک مسئلے سے کہ اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو بس شرط یہ ہے کہ اس میں آپ شریک نہیں کر سکتے کسی کو، یہ شرط۔ اگر مثال دیتا ہوں، مثلا میں ایک جانور لے کر آیا اور میں اپنا عقیقہ بھی کرنا چاہتا ہوں، عقیقہ کے لیے کوئی ایج ہے، ویسے تو 7 سال کا عمر میں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی نے عقیقہ نہیں کیا تو وہ آخری عمر تک اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، ثواب ہے، بشرط ہے کہ اس جانور میں کسی اور کو شامل نہ کرنا، یہ شرط ہے۔ مثلا باپ اپنے پیسوں سے قربانی لے کر آیا، اب اس قربانی کے جانور میں اپنے بیٹے کا عقیقہ رکھنا چاہتا ہے، نہیں، یہ عقیقہ نہیں ہوگا۔ باپ اپنے پیسوں سے بکرا لے کر آیا، اپنا ہی عقیقہ کرنا چاہتا ہے، یہ صحیح ہے، بیٹے کو مالک بنا دے اور اس کی نیابت میں بکرا لے آئے، اس کا وکیل بن گیا، میں نے ایک رقم اس کو دی ہدیہ تحفہ، اس نے قبول کی، مالک بن گیا، اس کے پیسے دیے، بکرا خرید کے لایا، اسی کا عقیقہ کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر اس میں حصے پڑے ہوئے، مثلا 2 حصے، 3 حصے، 10 حصے، 15، 20، 200، اس میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، جی یہ نہیں ہو سکتا، عقیقے کے لیے شرط ہے کہ اسی کی قربانی ہو، اسی کا عقیقہ ہو، صحیح۔ وقت کا بھی بتا دیں کہ جی کچھ لوگ اذان میں کاروبار شروع کر دیں گے، قربانی کے لیے استحباب یہ ہے کہ قربانی طلوع شمس کے بعد ہو، استحباب ہے، البتہ فجر کے بعد، فجر سے پہلے قربانی صحیح نہیں ہے، فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے قربانی کرنا صحیح نہیں، طلوع فجر کے بعد قربانی کرنا بالکل صحیح ہے، ہر شخص قربانی کر سکتا ہے، لیکن افضل اور بہترین وقت طلوع شمس یعنی خورشید، یعنی سورج کے نکلنے کے بعد قربانی کرنا افضل ہے اور بہتر ہے، اس سے پہلے کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اب آیا میں قرض لے کر قربانی کروں، قرض لے کر قربانی کرنا آیا مستحب ہوگی؟ تو مراجع قرار کہتے ہیں جی نہیں، یہ مستحب نہیں ہے، اور قرض کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کرنا صحیح ہے، لیکن استحباب کا ثواب نہیں ملے گا چونکہ مستحب نہیں ہے۔ اسی طرح سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آیا کسی شخص نے اگر منت مانی کہ فلاں کام میرا ہو گیا تو میں ایک بکرے کی قربانی کروں گا، منت پوری ہو گئی، نظر مانی، قسم کھائی، فلاں کام جاب میری لگ گئی یا میری سیلری بڑھ گئی یا میری ترقی ہو گئی، میرا بچہ پاس ہو گیا، میری بیٹی کی شادی ہو گئی تو میں قربانی کروں گا، اتفاق سے آپ کی منت پوری ہو گئی۔ اب منت پوری ہو گئی آپ کی، 4 دن کے بعد بقرعید بھی آ گئی، اب یہاں سوال یہ ہے کہ آیا کیا میں قربانی کے ساتھ اپنی اس منت کو بھی پورا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کے لیے الگ سے خاص بکرا لانا ہوگا؟ جی نہیں، اس کے لیے الگ سے بکرا لانے کی آپ زحمت نہ کریں، اسی قربانی میں آپ اس کو بھی شامل کر لیں، اس کی بھی نیت کر لیں، تو آپ کی نظر، آپ کی منت، آپ کی قسم اسی میں پوری ہو جائے گی۔ اچھا بولے جب عقیقے کے جواب سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، برادر اہل سنت کیا ایک گائے پہ 7 عقیقے ہو جاتے ہیں،
इसकी कितना कोई कॉन्सेप्ट हमारे मौजूद है। क्या सुन्नत के यहाँ एक गाय के 7 टीके हो जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि हमारे यहाँ जो है किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। आप अकीके नहीं, अकीका तो नहीं होगा, टीका तो एक अकीका नहीं होगा, अकीके की शर्त एक, अकीका एक है। अभी आपने बयान किया कि नज़र अगर कोई मन्नत मानता है या अगर कोई मन्नत इस तरह से माने कि मेरे फला काम होता है तो मैं ईद कुर्बान के दिन कुर्बानी करूँगा और मन्नत पूरी होती है उसकी, तो आया इस जानवर में वाजिब की शराइत आएंगी या मुस्तहब वाली शराइत आएंगी? नहीं, शराइत तो मुस्तहब वाली रहेंगी, लेकिन कुर्बानी का करना वाजिब होगा, शराइत मुस्तहब वाली। मगर ये कि वो शख्स अपने ऊपर खुद वाजिब कर ले। मसलन कहे कि मैं ऐसे बकरी की कुर्बानी करूँगा कि जो यूँ होगा और यूँ होगा, बनी इसराइल के शराइत अपने लिए खुद क्या करना, मुसीबत पैदा करना, ठीक है। तो वो अपनी शराइत खुद अगर मुकर्रर कर रहा है तो मुश्किल है उसके लिए, लेकिन अमूमी तौर पर कुर्बानी वाजिब है, इसके लिए वाजिब करना होगी जो मन्नत पूरी हो गई। और शराइत के लिहाज से वो मुस्तहब की शराइत चलेंगी, उसको तो कोई मसला नहीं। अगर कोई शख्स बाहर मुल्क में रहता है और पाकिस्तान में रकम को भेज देता है और कहता है मैं इधर से कुर्बानी कर तो आए, कुर्बानी करना सही है, बिल्कुल सही है, वो इस तरह से अंजाम दे सकता है और उसकी तरफ से कुर्बानी करना बिल्कुल सही है। बिना में जो है वाजिब कुर्बानी करना वो ये कर सकता है क्या चीज़? बिना में अगर जो हज पे गया हुआ है हज के लिए वाजिब नहीं, हज पे नहीं कर सकता। वो वही करेगा। हज की तो कुर्बानी के मुझे पता है मसाइल ही अलग है, वो नहीं कर सकते। ना वो इस तरह की मन्नत मान सकता है, ना जो है वो कोई और इसमें अकीका वकीका ये शामिल कर सकता है, वहाँ नहीं कर सकता। वो ऐसा कर सकते हैं कि मैं बिना में इस वक्त हूँ, आपको क्या कुर्बानी बिना वकील बना दे। वाजिब कुर्बानी अपनी नहीं, कतई तौर पर नहीं कर सकता, बिना में ही कर। चाहे हज मुस्तहब क्यों ना जी, हो, वाजिब नहीं है उसका। हज मुस्तहब हो चाहे कोई भी हो, मिना की कुर्बानी तो वाजिब है, हज का हिस्सा है। मिना में नहीं कर सकता, मिना के अलावा कहीं नहीं कर सकता कुर्बानी। मसलन अगर वो ये कहें कि भाई वहाँ तो ज़ाया हो जाता है रोज़, मैं मक्के में आके कर देता हूँ, ये भी जायज़ नहीं, मदीने में कर ये भी जायज़ नहीं, मुल्क में आके अपने कर देते ये भी जायज़ नहीं, मिना में कुर्बानी करवाएं। और मिना के में चूँकि आजकल तो बड़े मसाइल हैं तो बराज इजाज़त दें आला तरफ फला तरफ, जितना नज़दीक मिना में कुर्बानी कर सकते हो उतना आपके लिए सही। अगर आपके लिए आपको मिला के मसाइल यहाँ कहाँ आ गए, एक मिनट सलवार खातून साहिब हैसियत कुर्बानी करना चाहती हैं, आया इनकी कुर्बानी करना सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये हिस्सा भी ले सकती हैं कुर्बानी के जानवर में और कुर्बानी भी कर सकती हैं और ये बिल्कुल इनके लिए जायज़ है। हिरन की कुर्बानी करना कैसे है? हिरन की कुर्बानी करना सही नहीं है, किफ़ायत नहीं करता। इसी तरह से बाकी तो मैंने बता दी, गधे घोड़े सबके मसाइल। जी, अगर कोई इंसान मरने से पहले वसीयत करे कि मेरे एक हिस्से से वरासत से कुर्बानी कर देना, तो वारिसीन के ऊपर वाजिब है कि इसकी वसीयत के ऊपर अमल किया जाए और इसकी तरफ से कुर्बानी की जाए। इसी तरह से जो फर्द कुर्बानी के जानवर पर छुरी फेरेगा उसके लिए कम से कम आगे और बालिग होना शर्त है और बाकी कोई शर्त ऐसी खास नहीं है कि वो कैसा होना चाहिए। अलबत्ता दुआ का पढ़ना जो दुआ दी गई है वो मुस्तहब है, दुआ का पढ़ना। खातून भी छुरी कर सकती, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल कर सकती, कोई हर्ज नहीं। ईसाई जो है ना वो भी इसमें तकरीब में निकल जाते हैं क्योंकि उनसे करवाना जायज़ है पता वो तो नहीं जी। अगर ईसाई भी हैं जो सीज़न होता है बकरीद में तो वो आते हैं ज़िबा करने के लिए, तो क्या ईसाई से करवाया जा सकता है? नहीं, जायज़ नहीं है। अब मुसलमान होना शर्त हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर नहीं पता और मुसलमान हो गए, नहीं पता वो एक अलग चीज़ है।
और मुसलमानों को ये नहीं आता है ना, जहाँ पे अक्सरियत मुसलमान होगी वहाँ पे ये तो रूल आएगा नहीं आएगा, अब ये कानून तो नहीं आएगा ना कि तहकीक करेंगे क्रिश्चियन या नहीं, तहकीक करना मुसलमानों की उसमें जरूरत तो नहीं है, तहकीक की जरूरत तहकीक की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि अगर आपको मालूम हो गया कि ईसाई है या दूसरे दीन से ताल्लुक है, देखिए दीन अलग चीज़ है, मजहब अलग चीज़, मजहब का है दूसरे कोई हर्ज नहीं, दीन दूसरा है अच्छे। इसी तरह से मर्द हो या औरत हो उसका मुसलमान होना शर्त है। अलबत्ता बच्चा अगर मुमय्यज़ है जो अच्छे बुरे की, मसलन 10 साल का है, 11 साल का है, बालिग नहीं हुआ, ये भी कुर्बानी कर सकता है, उसकी कुर्बानी बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर काफिर है, चाहे वो किताबी हो चाहे गैर किताबी हो, या नासिबी जो आइमा को बुरा कहता है, हत्ता अगर बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ के कुर्बानी करते हैं, ये कुर्बानी सही नहीं है और ये इसका खाना भी हराम होगा। अच्छा, अगर कोई शख्स जो है वो जानवर को ज़िबा करते हुए पूरी तरह से ना गिरा सके, और पूरी तरह से जब ना गिराने की सूरत में उसको बैठे हुए ही छुरी चला देगा, अगर इसका रुख था और बैठे बैठे या लेटे लेटे या खड़े खड़े मजबूरी की हालत में छुरी चलाना पड़ी, ये कुर्बानी उसकी बिल्कुल सही है और इसका गोश्त भी खाना उसके लिए हराम है। आमदन अगर जी अगर आमदन यानी जानबूझ कर क़िबला रुख नहीं किया तो हैवान का हराम हो जाएगा, खाना भी गोश्त जायज़ नहीं है। लेकिन मसला ना जानने की वजह से या भूल कर ऐसा हुआ तो फिर इसके लिए ये खाना सही है और हलाल है। या क़िबला मालूम ना चले, जिस तरफ आपका गुमान है उस तरफ आप क़िबला करेंगे वो उसका, और उससे इंशाअल्लाह कि आप छुरी जलाएंगे और आपकी कुर्बानी सही हो जाएगी। या ये कि जानवर इतना सरकश है कि वो क़िबला रुख हो ही नहीं पा रहा, इतना मचलता है कि फिर वो घर फैल जाता है। इस सूरत में भी आपके लिए जायज़ है कि आप उसके ऊपर छुरी चला सकते हैं। या ये कि जानवर इतना मरीज़ हो चुका है कि अगर आपने फौरी तौर पर इसको बगैर क़िबला के ज़िबा नहीं किया तो ये मर सकता है, तो यहाँ पर भी आपके लिए जायज़ हो जाएगा। 3 दिन तक कुर्बानी करना मुस्तहब है और तीसरे दिन के गुरूब से पहले तक इसको आप कुर्बानी कर सकते हैं। और गुरूब के बाद, मगरिब के बाद, पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, तीसरे दिन तो गुरूब के बाद सही नहीं है, गुरूब से पहले कुर्बानी सही है तीसरे दिन की, लेकिन पहले दिन दूसरे दिन की, गुरूब के बाद शदीद कराहत है और बेहतर है मना किया गया है कुर्बानी ना करें गुरूब के बाद। गुरूब से पहले आप कुर्बानी दिन के वक्त में कर सकते हैं और सबसे अफजल ये कि पहले दिन ही कुर्बानी कर दी जाए। अब आपके जहन में अगर कुछ जानवर के जो है वो मकरूहात हैं कुर्बानी के हवाले से, मसलन जान निकालने से पहले ही खाल को उतारना ये मकरूह है। इसी तरह से जानवर को ऐसी जगह पर ज़िबा करना जहाँ दूसरे जानवर ज़िबा हो रहे हो मकरूह है। इसी तरह से रात के वक्त में गुरूब होने के बाद में या जुमे के दिन ज़ोहर से पहले कुर्बानी करना ये मकरूह है। अपने पालतू खुद पाला हुआ जानवर उसकी कुर्बानी करना, आपका पाला हुआ जानवर दूसरा शख्स कर रहा है वही गलत मसला है। आपका कुर्बानी करना अपने ही जब पाले हुए जानवर शरीफ मकरूह है कि जिसके बारे में मना किया गया है। ज़िबा करते वक्त अपना पाला हुआ ठीक है, जैसे हमने पाला हुआ एक जगह ली वहाँ पाले हुए बेच रहे हैं आप या आप खुद कुर्बानी करेंगे? बेचने की भी गरज से और अपना भी उसमें पल रहा है। नहीं, इसको अगर आपने बचपन से पाला है, जैसे ये उर्फी तौर पर ये कहा जाए कि यह आपने पाला है, वो मकरूह है। कुर्बानी सही है, कुर्बानी में कोई मसला नहीं है, करा है परवरदिगार को पसंद है, दीन इस्लाम पसंद नहीं करता। कुर्बानी करना, खुद कुर्बानी करना, खुद कुर्बानी करना। अच्छा, इसी तरह से
ذبح کرتے وقت جو ہے وہ خدا کا نام لینا، اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا. اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے اور چھری پھیر رہا ہے، چھری پھیرنے کے درمیان میں وہ خود تو نہیں کہہ رہا، لیکن برابر میں کھڑا ہوا ایک شخص کہہ رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس نے خاموشی کے ساتھ چھری پھیر لی، اس کا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، جانور جائے. جو چھری پھیر رہا ہے اس کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح سے حتیٰ اگر اس نے بسم اللہ صرف کہا، پوری بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، یا صرف اللہ کہا اکبر بھی نہیں کہا، تو یہ اس کی قربانی بالکل صحیح ہے. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ مکمل طور پہ اللہ اکبر کہنا چاہیے یا بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ذبح کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جو ذبح کر رہا ہے شخص، وہ ذبح کرنے کی نیت اپنے ذہن میں رکھے کہ میں کو عید قربان کی قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں. اگر یہ نیت کے بغیر کیا تو یہاں پہ اشکال آتا ہے، اور بعض کہتے ہیں بہتر ہے کہ آپ نیت کے ساتھ قربانی کریں. قصد کافی ہے، قصد کافی ہے، لیکن یہاں پہ کیا بہتر یہ کہ نیت بھی کرتے ذہن میں. ذبح کرنے کے بعد اگر جانور میں تھوڑی سی بھی حرکت ہو اس کی قربانی صحیح ہے، لیکن اگر ذبح کیا اس کے بعد کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ جو اس کی کم ترین جانور کی حرکت ہے وہ آنکھوں کا ہلنا ہے. اگر آنکھیں ہل رہی ہیں تو اس کی قربانی صحیح، ورنہ اس کی قربانی صحیح نہیں. یا پھر اس کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد کم از کم تھوڑا تو خون باہر نکلے. پتہ چلا اس کا انسانوں کی طرح سے اتنا سفید خون ہو گیا تھا کہ خون ہی نہیں نکلا اس کا، صحیح، تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر کوئی شخص چھری ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جانور لیٹا ہوا ہے اور اتفاق سے اس کی چھری گر گئی، اور گرنے کے بعد اس طرح سے گری کہ اس کی رگیں ساری کٹ گئی، جانور ذبح ہو گیا، یہ جانور حلال نہیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں، دیوانگی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں یا اچانک ذبح کر دے تو یہ قربانی اس کی صحیح نہیں ہے. ذبیحہ سے جی ذبیحہ سے. آپ پھر آپ کی کچھ سوالات وغیرہ ہیں کر لیں. اچھا، گوشت کے حوالے سے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے جو کہ مستحب ہیں. ایک اپنا یعنی ایک حصہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھنا ہے. سارا گوشت البتہ ڈیپ فریزر میں جاتا ہے آج کل تو، لیکن بہرحال اگر کوئی بانٹنا چاہے تو سب سے پہلے اپنا اور اپنے اہل و عیال کو گوشت الگ کریں گے، اور ایک حصہ آپ عام مسلمانوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے اور رشتے داروں کے لیے ہوگا، اور ایک حصہ فقراء کے لیے ہوگا. اچھا، یہاں پر پھر وہی حج کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ حج کے لیے جو حاجی جاتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ ان کو بتا دیتے ہیں کہ فقراء سے آپ کو اجازت لے کے حج پہ جانا پڑے گا. بلاخر مینا سے آپ گوشت نہیں لے کے آتے، مینا سے مگر کوئی گوشت لے کے آتے ہیں یہاں پہ نہیں. اب اس میں ایک حصہ کس کا ہے؟ فقیروں کا، رشتہ داروں کا. رشتہ داروں سے آپ کو ایک اجازت لینا ہوگی، فقیروں سے آپ کو ایک اجازت لینی ہوگی. کیا کہ بھی میں حج پہ جا رہا ہوں، مینا میں قربانی کروں گا، اور مینا میں اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ کھاد بھر اتارے یا کیا کرے. وہاں پہ کہتے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ، جانور ذبح کیا، دوسرے جانور اس کو چھوڑ دیا. اب اس میں گوشت مجھے تقسیم کرنا ہے رشتہ داروں میں، گوشت مجھے تقسیم کرنا ہے فقیروں میں. وہ گوشت میں کہاں سے تم موجود ہو؟ یہ حصہ ہے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ آپ اپنے بدن سے جس وقت آپ حج کے لیے جائیے تو فقیروں سے کسی بھی 2 فقیر ایک فقیر سے اجازت لے کے جائیے کہ بھائی تھوڑا حصہ آپ کو قربانی کا ہوگا، آپ کی طرف سے اجازت ہے، آپ کا حصہ میں وہیں چھوڑ کر آ دوں گا. اگر اس نے اجازت دے دی تو آپ کا یہ عمل صحیح، قربانی قبول، ورنہ آپ کے لیے اشکال شریف. یہ حاجیوں کا مسئلہ آپ کا نہیں ہے. انشاءاللہ کہ ڈیپ فریزر نہیں لیا ہوگا آپ لوگوں نے، اور دیں گے انشاءاللہ.
اچھا قربانی کے گوشت میں اگر ہم نے عقیقے کے ساتھ شامل کیا ہے تو آیا ماں باپ کے لیے وہی عقیقے کا مسئلہ چلے گا کہ ان کے لیے گوشت کھانا مکروہ ہوگا یا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ان کا گوشت کھا سکتے ہیں. یہاں پر عقیقے کا حکم ماں باپ کے لیے نہیں چلے گا بلکہ قربانی کا حکم چلے گا. اچھا یہاں پر ہم اہل سنت کے ساتھ اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے. اہل سنت کے ساتھ آپ حصہ ڈال سکتے ہیں اگر حقہ اہل سنت اپنے ہی قبلہ رخ کی رعایت کے بغیر ذبح کریں بشرطے کہ آپ ذبح نہ کریں، مومن ذبح نہ کرے اور وہ ذبح کریں تو آپ حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. اور آیا قسطوں پر جانور لے کے میں قربانی کر سکتا ہوں؟ سوال ہے. بالکل صحیح ہے. قسطوں کے اوپر بھی آپ بکرا قسطوں پر لے لیں آپ اور اس کی بھی قربانی آپ کا یہ جائز ہے. اگر کسی کی عربی میں مشکل ہے اور وہ اللہ اکبر یا بسم اللہ صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا، اردو میں کہہ دیتا ہے خدا، یا شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے، مثلا ہے نہیں صحیح اردو اس کی عربی، اور وہ کہنا چاہے آیا کہ قربانی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے اس کی قربانی اور قربانی اس کی ہو جائے گی. قربانی کے لیے اونٹ 5 سال مکمل ہونا چاہیے، گائے اور بکری 2 سال مکمل ہونا چاہیے، دمبا 7 مہینے کا ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیں، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے اور بکری 2 سال کی ہونا چاہیے، دمبا 7 مہینے کا ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اس سے کم کی سستانی کے نزدیک جائز نہیں ہے قربانی کرنا، مگر ایک لیکن اور ایک مگر، یہ فقہ کی ہماری جان نہیں چھوڑتے دو لفظ. یا لیکن آتا ہے یا مگر آتا ہے یا شرط آتی ہے. یہ 2-3 الفاظ ایسے ہیں جو ہر جگہ چلتے ہیں. مگر یہ کہ آئے سستانی والے جو آئے سستانی کی تقلید کرتے ہیں چونکہ ان کی شرط ہے یا اونٹ 5 سال کا ہو یا گائے بکری جو ہے بکرا جو ہے بھیڑ جو ہے 2 سال کا ہو یا دمبا جو ہے وہ 7 مہینے کا ہو یا اس سے زیادہ ہو. میں منڈی گیا، منڈی کے اندر جو ہے وہ ایک گائے تھی، وہ 2 سال کی تو نہیں تھی، 1.5 سال کی تھی. 2 سال کی گاؤں کے جو ریٹ پوچھے تو پتہ چلا جناب وہ 60,000 اور 40,000 اور جناب وہ 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ. یہ چونکہ 2 سال سے کم تھی تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی خریدے گا نہیں، اس کو چلو سستا بیچ دیتا ہوں. یہ سستی مل گئی مجھے. تو اب میں کیا کروں؟ آئے سستانی تو اجازت نہیں دیتے، نہیں 2 سال کی ہونا چاہیے. 2 سال کا جانور 1 لاکھ سے اوپر کا مل رہا ہے، یہ مجھے 50,000 میں مل جائے گی گائے جو 1.5 سال کی ہے، لیکن قربانی میری صحیح نہیں ہوگی. آیا کوئی ایسا راہ حل موجود ہے کہ میں اس 1.5 سال کی سستا خریدوں قربانی بھی ہو جائے میری اور ویسے ہی بچے کا گوشت؟ رضوان صاحب کیا جی ٹکا بوٹی اچھی بنے نہیں، وہی تو راہ حل بتا رہا ہوں میں. اچھا کورسپونڈ والے بچارے جو ہیں بہرحال آیا کوئی راہ حل موجود ہے یا راہ حل موجود نہیں ہے؟ جی ہاں راہ حل موجود ہے. آئے سستانی والے رجوع کریں گے آئے وحید خراسانی کی طرف فل عالم کے طور پر. آئے وحید خراسانی کے نزدیک استحبابی مستحب قربانی کے اندر وہ عمر کے قید کے قائل نہیں ہے اور ان کے نزدیک جائز ہے اگر 2 سال سے کم عمر کی گائے ہو یا 5 سال سے کم عمر کا اونٹ بھی ہو یا 7 مہینے سے کم عمر کا دمبا بھی ہو تو ان کے نزدیک جائز ہے. وہ رجوع کر لیں اور رجوع کرنے کے بعد سستا سا بچیا ایک اچھی سی ٹھکا بوٹی کے لیے لے کے آ جائیں. آپ کی قربانی بالکل صحیح ہے اور قربانی بھی آپ کی رجوع کر فلا نہیں.
बहरहाल ये मसाइल थे जो तकरीबन हमने बयान कर दिए। अगर आपके जहनों में कोई और सवाल हो इससे मुतालिक तो मैं आज खिदमत हूँ आपकी, मैं जवाब दे दूँगा। आप मुझसे डायरेक्ट सवाल करें, कोई मसला नहीं है। सलाम अलैकुम। हाँ, ऊँट का देखिए, गाय, भेड़, बकरी और दूम्बा इनको ज़िबाह किया जाता है, लेकिन ऊँट को नहर किया जाता है। अगर किसी ने, ये सवाल भी आया था, अगर किसी ने ऊँट को ज़िबाह कर दिया, ये इसकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी, गोश्त खाना सही नहीं, हराम। नहर करना होगा। नहर का तरीका क्या है? नहर का तरीका ऊँट का ये है कि ऊँट के आगे या 2 पाँव को बांधा जाए। ये जो मैं अभी बता रहा था कि जो मैंने तफसील बताई आपको कि गाय के 3 पाँव बांधे, दुम या 1 पाँव को छोड़ दें अगर दुम पकड़नी है, और अगर दुम को आज़ाद रखना है तो फिर आप 4 पाँव बांध सकते हैं। इसी तरह से ऊँट आप या आगे के दोनों पाँव को या पीछे के दोनों पाँव को बांध दें। अगर पीछे के बांध रहे हैं तो आगे के आज़ाद कर दें, और अगर आगे के बांध रहे हैं तो पीछे के आज़ाद कर दें। एक ये करें। या फिर आप ऊँट के एक पाँव को मोड़ के बांध दें, नहीं, एक मतलब साथ मिला के बांधा, या फिर एक पाँव, दोनों नहीं, एक पाँव मोड़ के उसको बांध दो, और बांधने के बाद छुरी जो तेज होना चाहिए, लोहे की होना चाहिए। ऊँट के इस जगह पर, ये बिल्कुल गड़ा जहाँ है, मालूम होता है तो मुशक्कत होता है ऊँट, वहाँ पर आपको एक मर्तबा छुरा घोंपना है। छुरा फेरना नहीं है, छुरी फेरना नहीं है। अगर फेरेंगे तो वो ज़िबाह के सुना जाएगा। घोंपना, और घोंपने के बाद आपको हर करना है, उसका पूरी खून निकलेगा और पूरी को थोड़ी देर में फिर जाएगा। आपको ज़िबाह नहीं करना इसको। अगर ज़िबाह किया ये नहर है, और ये कुर्बानी सही नहीं है, जायज़ नहीं है। ठीक है, कोई और सवाल अगर आपके पास है? मुस्तहब कुर्बानी में जानवर के हवाले जो शर्त है वो सिर्फ उम्र की है, बाकी और कोई नहीं है कि काम का है। मैंने तो राय बता दी कि उम्र से कोई रुजू अगर रुजू नहीं करना तो शर्त है। और गोरी अगर कोई है तो उनका जरिया दे सकते हैं। मज़ाहिब में कोई मसला देखिए, एक होता है मजहब, हमारे यहाँ ये गलत है, लोगों को इल्म है। हम एक मतलब कहते हैं मजहब, एक मतलब कहते हैं दीन। हमारा दीन दीन इस्लाम है, मजहब हमारा शिया है। अहले सुन्नत का दीन दीन इस्लाम है, मजहब तसन्नुन। अहले हदीस का दीन दीन इस्लाम है, मजहब अहले हदीस। इसी तरह से फौरी या आखानी या इस्लामी जो दूसरे अफराद हैं, बिलाखिर दीन उनका इस्लाम है, मज़हब उनका अपना है, जो उनका अपना दीन है, उसके मुताबिक वो कुर्बानी करें, अपने अहकाम जारी करेंगे। आपके लिए खाना बिल्कुल जायज़ है, मगर फिर मगर मैं जितना बचता हूँ मगर से फिर मगर आ जाता है या लेकिन आ जाता है। मगर ये कि उसका मज़हब कादियानी मज़हब या अहमदी मज़हब, कादियानी या अहमदी मज़हब अगर कोई शख्स रखता है, इसका ज़बिया नहीं है और वो हराम है और कुर्बानी भी सही है। आपके लिए खाने की जायज़ है। पानी का फिलहाल तो मुझे समोसे और ये सब बड़े अच्छे लगते हैं उनके, तो मैं तो हराम नहीं कहूँगा आपको। हाँ, मुझे नहीं पता आपका जायका कैसा है। नहीं, इनको उनकी बड़ी अच्छी होती है। अगर मैंने कह दिया हराम तो वो कैसे खाएंगे? इसलिए बेहतर है कि खामोशी से खा लें। आप पूरी ज़िंदगी की नमाज़ें आपकी पढ़ते हैं, आपके कितने पैसे जमा करा दीजिए, नमाज़ें के पढ़ते हैं, रोज़ा के रखते हैं, सरदार से ऐसे
آخانی سے کسی سے سوال کریں کہ آپ کی نماز ہے، کیا جواب دے گا؟ جماعت کھانے جاتے ہیں؟ نہیں، آپ امام بارگاہ جاتے ہیں، مسجد کو دیا آنا کے ساتھ، لیکن جتنے نام امام بارگاہ کے لیے جاتے ہیں مسجد کا نام نہیں لیا جاتا، حالانکہ مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ کسی بھی شیعہ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کیا کہ جواب ہے؟ کون کہتا مسجد میں پڑھی؟ کسی آخری سے سوال کریں آپ کو نماز پڑھتے ہیں؟ کیا کہے گا؟ نماز پڑھتے ہیں۔ کسی اہل سنت سے سوال کریں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا کہے گا؟ اہل حدیث سے سوال کریں نماز پڑھتے ہیں؟ آخری سے دوبارہ سوال کریں روزہ رکھتے ہیں؟ تو تمہاری روزہ ہے دین میں؟ کیا روزہ ہے؟ حج ہے؟ حج ہے؟ زکات ہے؟ سب سوال کر لیجیے، ہمارے دین میں ہے، ٹھیک ہے؟ شیعہ سے سوال کریں تمہارے دین میں نماز ہے؟ بالکل ہے۔ پڑھتے ہو؟ کبھی کبھی۔ تو کیا ذبیحہ ان کا حرام ہو جائے گا اس مومن کا کھانا؟ مگر اہل سنت والے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز قبول ہے، ولایت کے بغیر جو نماز ہے نماز قبول نہیں ہے، سب بیکار ہے نماز۔ ولایت کے بغیر نماز قبول نہیں، بیکار، حج قبول نہیں، بیکار، زکات بیکار، ان کا جو دوسرے اعمال ہیں سب بیکار۔ روایتیں ہیں چھٹے امام سے کہ مولانا نے فرمایا کہ ایک ایسا عابد جو کہ 100 سال تک خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان میں، اب آپ عظمت لگاتے رہیے، عابد 100 سال تک خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور مقام رکن کے درمیان میں ساری 100 سال کی عمر میں دن میں روزے کی حالت میں رات میں عبادت میں بسر کرے، 100 سال تک اعمال کرے، اگر اس کے پاس ہماری ولایت نہیں تو اس کی ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے، کوئی عبادت کا اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ صحیح روایت ہے ہمارے پاس، ارے ایک نہیں ہے، ہزاروں۔ ولایت کے بغیر، علی کی ولایت کے بغیر، ائمہ کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اصل سوال اسی کا، نماز پڑھی، نماز پڑھی، چیک پوسٹیں بنی ہوں گی، قیامت کے دن ہر جگہ روک روک کے سوال کیا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ نماز پڑھی، تو نماز پڑھی، روزہ رکھا، روزہ رکھا۔ ابھی چیک پوسٹیں کراس ہوتے ہوتے آخری چیک پوسٹ، بھائی سارے تو سوال ہو گئے، ابھی کون سا سوال رہ گیا جس پر ہمیں روک دیا گیا؟ ابھی جنت دوزخ سامنے نظر آ رہی ہے، آخری چیک پوسٹ وہ فرشتے رک جاؤ، آگے نہیں بڑھنا۔ سارے سوال کر، نماز کا سوال کر لیا، اعمال کا سوال کر لیا، روزے کا سوال کر لیا، حج کا سوال کر لیا، زکات کا سوال کر لیا، اب ایسا کون سا سوال باقی رہ گیا؟ کہ نہیں، سب سے اہم سوال تو یہی ہونا ہے، اب بتاؤ ولایت علی بن ابی طالب کو قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر کہا قبول کیا تھا تو جاؤ جنت میں، کہا قبول نہیں کیا تھا، کہ میں نے 3 نمازیں پڑھی، کہ سب بیکار، تو میں منہ پہ مار دوں ان کے، سب بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، بس وہی بات آپ کے لیے دیکھیں، دین میں نماز ہے ان کی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کیا نماز ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تقیہ کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے، نماز باطل۔ اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے نماز اس کی باطل۔ طریقہ کار تو نماز کا الگ ہو سکتا ہے، ہر کا الگ ہے۔ اہل سنت کے اندر مگر ہاتھ باندھنا واجب ہے، ایک فقہ میں ان کی واجب نہیں، کسی نے واجب نہیں کرا، ایک کہتا ہے مستحب، ایک کہتا ہے سنت ہے۔ اہل حنفی جو ہے وہ کہتے ہیں سنت ہے، شافعی کہتے ہیں مستحب ہے، مالکی کہتے ہیں مکروہ ہے، مکروہ ہے، کراہت ہے۔ اسی لیے مالکی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا۔
کسی کے نزدیک ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے ان کے نزدیک، سنت ہے یہ مستحب ہے، جبکہ ہمارے یہاں واجب ہے ہاتھ دینا، ہاتھ باندھنا نماز پڑھتے ہیں، بس نماز کا طریقہ کار تو الگ ہو سکتا ہے، اصل ہے نماز کا ہونا۔ تو کیا ہے عقیدہ رکھتے ہیں، زیادہ تحقیق ہو جائیں گے نیم کو آپ کا حرام ہو جائے گا کھانا، سموسے حرام ہو جائیں گے آپ کی کھانا، اور وہ دہی بڑے ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، چھولے چاٹ وہ لوگ بہت اچھی بناتے ہیں، سب حرام ہو جائے گا۔ اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں، آپ کی چیزوں کو بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں زیادہ تحقیق نہ کریں، بس ٹھیک ہے جو مسلمان ہیں ٹھیک ہے، جو کرتے ہیں کرنے دیجیے، تحقیق نہ کیجیے، ورنہ یہ ساری چیزیں آپ کی جی نہیں وہی میں نہیں چار مشہور ہے، سوموں سے مشہور ہے، کیوں آپ محروم رہنا چاہتے ہیں؟ ہندو کیا آپ کا بتاؤ؟ ہندو جو ہے وہ اگر وہ گیلا ہے نجس ہے، اور اگر اس کا ہاتھ لگ رہا ہے کسی چیز میں گیلا ہاتھ ہے کھانا پکانے میں تو نجس ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ ہاں ہندو نے گلوز پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ کسی چیز میں نہیں لگا رہا، کھانا بنا رہے جائز آپ کے لیے کھانا، بس ہاتھ اگر لگا تو جائز نہیں، اگر ہاتھ نہیں لگا تو آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی ساتھ کھا رہا ہے، گھر سے میں بنا کے لے جاؤں تو ہندو ساتھ کھا رہا ہے، ہاتھ اگر گیلا ہے اس کا اور اس میں لگ رہا ہے آپ کے کھانے میں تو جائز نہیں ہے، اور اگر اس کا ہاتھ نہیں لگ رہا، گیلا نہیں ہو رہا تو جائز ہے۔ گیلا ہاتھ کا مسئلہ، گیلا ہاتھ دینا چاہیے۔ عیسائی بالکل جائز ہے، حلال ہے، ان کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، ان کا گوشت کے علاوہ گوشت کا کرنا ہے، گوشت کے علاوہ اگر کوئی چیز کھانا بنایا ہے، کوئی مٹھائی بنائی ہے، کوئی چیز بنایا ہے تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں، تو عیسائی کیونکہ عیسائی کے یہودی گوشت نہیں، بازار سے خریدا ہے، جہاں سے ہم خرید رہے ہیں، بازار مسلم سے اگر خریدا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حلال گوشت ہے تو گوشت بھی کھانا جائز ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے کہیں اور سے خریدا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کھا سکتے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے۔ اچھا قربانی سے ہم چلے گئے، کوئی اور سوال اگر آپ کو پوچھیں گے؟ جی کیا ٹائم ہو گیا؟ میں تو آپ لوگ سوا 11 جی نہیں، اگر کوئی سوال ہے کوئی تو حاضر ہے، ورنہ اگلے جی اگلے